ملی ہے۔ اب میں نے رحمت کی تقسیم میں پہلا جو حصہ رکھا ہے وہ کس کا رکھا ہے؟ ماں کا، بڑے مختصر سے وقت میں رکھا ہے۔ اب دوسرا جو حصہ مل رہا ہے اس میں نے بیٹی کو رکھا ہے۔ کس کو؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی رحمت کی دولت ملنے سے قبل بیٹی کی کیا وقت تھی اور بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کیا اس کی قدر و منزلت تھی، اور جب نبی رحمت کی خیرات جب بیٹی کو ملی ہے تو پھر بیٹی کا مقام کیا ہوا، پھر بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، قربان جائے۔ اب اس میں بھی صرف ایک ہی جز میں بیان کروں گا جو آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے علماء سے۔ آقا علیہ السلام کی یعنی آمد سے قبل اور آپ کی رحمت کے حصے ملنے سے قبل بیٹیوں کے ساتھ سلوک یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کے چہرے پہ سیاہی آ جاتی، رنگ اس کا اڑ جاتا، غمگین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا کہ یار میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی۔ اور اس سے بڑی بدسلوکی کیا ہوتی تھی کہ بچیوں کو زندہ زمین میں درو کر دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم ہونے سے اور آپ کی حصہ ملنے سے پہلے بیٹی کا یہ حال تھا۔ بیٹی کا حال یہ تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس گھر میں ماتم بچ جاتا تھا، اس گھر میں ماتم بچ جاتا تھا، ان کے چہرے اتر جاتے، غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ اور اس سے بڑی بدسلوکی کیا ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ بچیوں کو زندہ درو کر دیا جاتا تھا، زندہ اللہ تعالیٰ معاف کر، یہ بھی نہیں کہ اسے مار کر کہ چلو اس سے پہلے مار دیا ہے، اس کی روح نکل گئی، اس کی جان نکل گئی، پھر اس کو دفن کیا جاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے کہ زندہ کس طرح درو کرتے تھے، کس کے درو کیا، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ لیکن میں تو نبی رحمت کی تقسیم پر بس تھوڑا حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کی تزکیت کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے۔ اللہ معاف کرے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب رحمت، اب اس کا حصہ جب بیٹی کو ملنے لگا، قربان جائے، پھر وہی بیٹی جس کو زندہ درو کر دیا جاتا، تو جب نبی رحمت کی رحمت تقسیم ہوئی اور نبی رحمت کی رحمت زبان رحمت سے یا زبان نبوت سے جب بیٹی کو اس کا حصہ ملا، اس کی خیرات ملی، اس کی دولت ملی، کس حال میں اور کس انداز میں نبی رحمت کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا، آقا علیہ السلام نے زبان رحمت اور زبان نبوت سے فرمایا کہ جس گھر میں ایک بیٹی آ جائے، دو بیٹیاں آ جائیں، پھر ان کی پرورش کرے۔ اب یہ رحمت کا حصہ مل رہا ہے، کیا بولیے؟ اب یہ رحمت کی تقسیم ہو رہی ہے اور اس میں سے بیٹی کو حصہ مل رہا ہے، زبان رحمت سے، زبان نبوت سے۔ رحمت کا حصہ کس کو مل رہا ہے؟ بیٹی کو۔ آپ نے اس کی پہلی کیفیت سن لی، بولیے؟ رحمت کا حصہ ملنے سے قبل جو اس کی حالت تھی، جو اس کی کیفیت تھی، وہ آپ نے سن لی اور سنی ہوئی تھی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی۔ اب سنیے، جب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا جس گھر میں ایک بیٹی یا دو بیٹیاں، پھر وہ ان کی پرورش کرے، ان سے پیار کرے، ان کی تربیت کرے، پھر انہیں جوان کرے۔ بولیے کیا کرے؟ پھر انہیں جوان کرے، جوان کے بعد پھر ان کی شادیاں کرے، پھر ان کی شادیاں کرے۔ آقا علیہ السلام نے کمال نہیں فرما دیا؟ یا اس سے بڑی بھی رحمت کا حصہ ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دایاں دستہ نبوت اوپر کیا، دایاں دستہ نبوت اوپر کیا اور ساری انگلیوں کو نیچے کر لیا اور درمیانی انگلی اور شہادت انگلی کو دونوں کو ایسے ملا دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، وہی بیٹیاں جن کو زندہ درو کر دیا جاتا، جن کے پیدا ہونے پہ غمگین ہو جاتے، ماتم میں جاتا، جس گھر کے اندر کوئی خوشی نہ رہتی، خدا کی عزت کی قسم جب نبی رحمت کی رحمت تقسیم ہونے لگی، پھر اس میں سے جب رحمت کا حصہ اس انداز میں مل رہا ہے کہ جس گھر میں ایک بیٹی ہو، پھر دو بیٹی ہو، پھر وہ پرورش کرے، انہیں لکھ پڑھائے، پھر تربیت کرے، محبت کرے، پیار کرے، خدمت کرے، پھر شادیاں کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جنت میں جہاں میں ہوں گا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں پسند کی۔
یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم جب ہو رہی تھی اس میں جب بیٹی کو اس انداز میں حصہ ملا، اس انداز میں کہ وہ جنت میں، اب دیکھو نا، پہلی جنت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی، پانچویں، الغرض 8 جنتیں ہیں۔ دوزخ گہرائی کی طرف ہے، کیا دوزخ گہرائی میں ہے، اور جنت منزلیں ہیں، کیا ہے منزلیں ہیں، والے کل درجاتم مما عاملو، جنت کا داخلہ رب کی رحمت سے ہے، پر جنت میں درجات جو ہے وہ اعمال کے ذریعے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھا کریے، جنت میں اعمال کے ذریعے داخلہ، بولیے اعمال کے ذریعے کسی کا داخلہ جنت میں نہیں ہے۔ اپنے اعمال دیکھیے جناب، یہ دار مدار نہ رکھنا کہ ہم اعمال کی جنت میں جائیں گے، نو نو نو، یہ حدیث کا لفظ ہے کہ جنت کا داخلہ رحمت کے ذریعے ہے، لیکن جنت میں جو درجات ملنے ہیں وہ اعمال کے ذریعے، جو قرآن اس چیز پر بیان کر رہا ہے۔ بل سنیے، اب پہلی جنت ہے، دوسری ہے، 7ویں 8ویں جنت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کام کیا وہ جنت میں میرے ساتھ، دور نہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح قرود ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، یہ جدا نہیں ہے، ملی ہوئی ہے۔ فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر رحمت کا حصے پر ایک اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹی بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، کیونکہ یہ تو آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ نعمت پر حساب ہے، کیا نعمت پر رحمت پر، بیٹی پر حساب نہیں ہے، رحمت پر حساب نہیں ہے۔ اب توجہ طرف جملہ ہے کہ اگر بیٹی بھی گھر میں ہو اور بیٹا بھی گھر میں ہو، کوئی چیز لائے گھر میں تو پہلے بیٹی کو پیش کریں۔ کیا؟ پہلے بیٹی کو پیش کریں، بعد میں بیٹے کو پیش کریں، پہلے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے خود ارشاد فرمایا لوگوں کیا بیٹی کو تم ضامن سمجھتے ہو؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نبوت سے، فرمایا جب تیرے گھر میں بیٹی آ جائے تو تیرے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے نا، کہاں جاتے تھے؟ تو جاتے تو رہتے تھے، یہ آپ نے سنا علماء سے، میں نے بھی سنا، پڑھا بھی اور آپ نے بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، ایک طرف کے باری تعالیٰ ایک عرض ہے تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ جب تو اپنے بندوں پہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے تو اس کی کوئی نشانی بھی ہے، اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی پہچان ہو، پتہ لگ جائے بھی تو اس وقت بڑا راضی ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جب میں اپنے بندوں پہ بڑا راضی ہوتا ہوں نا، پھر میں اپنے بندوں کو بارش دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ بارش کے آنے سے قبل کوئی گارنٹی نہیں، بارش کے ختم ہونے کے بعد، لیکن جب تک بارش ہو رہی ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے، مانگے جی بھر کے مانگے اس سے۔ عرض کے باری تعالیٰ جب تو اس سے بھی زیادہ راضی ہو، تو اس سے بھی زیادہ راضی ہو تو پھر اس کی نشانی کیا ہے؟ قربان جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اپنے بندوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ کیا بھیجتا ہوں؟ بارش ایک بڑا وسیع موضوع ہے، مہمان بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ یہ تو ایک واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں نا کہ نبی رحمت کی جب رحمت تقسیم ہوئی تو اس میں سے جب بیٹی کو حصہ ملا تو بیٹی کو رحمت کے حصے ملنے سے قبل کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی وقت کیا تھی؟ جب نبی رحمت کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا پھر لوگوں کے نگاہ میں بیٹی کا مقام کیا بنا ہے، اس پر میری گفتگو ہو رہی تھی۔ دوسرا میں جز لے رہا تھا نبی رحمت کی تقسیم کا، دوسرا جز دوسری شخصیت کو لے رہا تھا، پھر ایک ساتھ واقعہ مجھے یاد آ گیا، ووٹ کر رہا تھا۔ پھر عرض کے باری تعالیٰ جب تیری رضا، تیرا خوش ہونا جب انتہا کو پہنچ جائے پھر اس کی نشانی کیا ہے، پھر اس کی رحمت کیا ہے؟ رب نے بھی کمال کر دیا، فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے گھروں میں بیٹیاں بھیجتا ہوں۔ کیا؟ بڑے سال ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے اس واقعے کو پڑھے ہوئے۔ تو میں کہیں خطاب کرنے گیا تھا تو رات کو جب میں واپسی ہوا نا، کافی وقت ہو گیا، کوئی میرے گھر 2-2:30 کا ٹائم تھا، تو گھر میں دونوں بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں۔ تو
تو میں نیا نیا واقعہ پڑھا اور میں نے کوٹ کیا کس جگہ پہ بیان کیا. تو جب میں گھر آیا میں کہ لوگ تو بڑے بڑے عظیم لوگوں کے وسیلوں کے منکر ہو گئے ہیں. قربان نہ جائیں کہ رب جب بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں پہ تو پھر کیا کرتا ہے. تو میں وہ بیٹیوں کے سروں پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا باری تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے آنے سے پہلے گارنٹی نہیں ہے. کیا؟ تو بیٹی جب شادی شدہ ہو کے چلی گیا اپنے گھر تو پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اے باری تعالیٰ یقین ہے کہ بیٹی کے آنے سے لے کر بیٹی کے جانے تک جتنا عرصہ بیٹی گھر میں ہے تو راضی ہے, تو راضی ہے. تو باری تعالیٰ پھر میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ تجھے راضی کروں. یہ 2 بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں, اسی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ دیتا ہوں کہ اگر تو راضی ہوتا ہے بیٹیوں کے دینے پر رحمت بیٹی تو باری تعالیٰ پھر تیری بارگاہ میں عرض ہے پھر انہی سے صدقہ سے مجھے معاف فرما دے. اور خدا کی عزت کی قسم پھر وہ اس لمحہ یا اس گھڑی جو مجھے لطف آیا ہے, جو مجھے سرور آیا ہے, اور آج بھی الحمدللہ آج بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے یا ان کی ضرورت پوری کرتے وقت خدا کی جو لطف اور سرور آتا ہے وہ رب جانتا ہے. تو انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے. میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ کیونکہ ٹائم آگے چلا گیا ہے, پہلے 10-15 منٹ پر چلے جاتے تھے. آج ہم نے ویسے بھی فرض پڑھتے 2 سنتے پڑھ کے نا سنتے پڑھتے فوراً نفلوں کو ترک کریں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ 2:30 بجے کا ٹائم ہے, جو ہمارے پورے علاقے کی تمام تنظیمات جتنی بھی ہیں نا, جتنی بھی تنظیمات ہیں ساری کی ساری وہ مل کر انشاءاللہ فلسطینیوں کی حق میں, محبت میں, پیار میں جو ہم سے ہو سکتا ہے. چلو باہر تو نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, وہاں تو ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں, جو ہو سکے گا تو اس کے لیے آپ بھی تیار ہیں نا؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بولیے. ٹائم نہیں نا نکلتا, ٹائم نہیں کسی کے پاس. دوست کے لیے سارا دن پھرتا رہے, شادیوں غمیوں پر ٹائم ملتا رہے. میں نے بچے کو پوچھا یار آپ ہماری میٹنگ میں نہیں آئے, اور ہمارے پروگرام میں سال کے بعد پروگرام ہوتا ہے, 3-3.5 حافظ قرآن ہو گئے میرے شکر حافظ قرآن. میں ادھر آتے سال کے بعد بھی کوئی بچہ نہیں آتا. وہ یہ تھا وہ تھا وہ میں کہا 300 والی شادی آ جائے میں نے تیری کسے دی تو میں پورا ہفتہ چلا کے آ گیا. پھر کاروبار بند. پتہ نہیں لوگ سانو کی میں پاگل سمجھے یا بے وقوف سمجھے. گل کرنا گیا بھی اگلا بندہ بے وقوف ہے. میں کہتے ہیں ہونے تو آئے نا کوئی کام آ جائے تو کوئی بھج دیا جانا ہے, تو پھر کوئی نہیں رکھنا. کاروبار ہو رہا جی, دکان چل رہی ہے جی, اللہ کی بد دین کا کام ہے. میں نے تو زندگی میں اپنی ذاتی کام کے لیے کسی کو کبھی بلایا ہی نہیں.